السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ماشاءاللہ حضرت تشریف لا چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، حضور تاج العلماء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ قال النبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب او کما قال علیہ الصلاة والسلام غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمہ مدد یا صاحب الناہور کلی ناصر في السمع والأعضاء وحسن البصر وبطول عمر لا بعمر قاصر يا مجمع الخيرات عبد القادر رضی اللہ عنہما۔ مخدوم ملت حضرت تاج العلماء حفظہ اللہ تعالی، دیگر معزز سادات عظام علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، الحمدللہ اللہ کا شکر و احسان کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کا موقع عطا فرمایا، اور آپ جانتے ہیں کہ ان علماء کے سامنے بولنے کی جرأت نہیں ہے، اور حضرت میں میمن قوم سے ہوں تو میری اردو بھی جو ہے نا اس میں کچھ خامی نظر آ سکتی ہے، اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ if you find any issues in my language such as grammatical errors in my conversation اس کو اگنور کر دینا، اور علماء سے بالخصوص گزارش ہے کہ گفتگو میں قابل اصلاح کوئی بات ہو تو ضرور اصلاح فرما دے۔ محترم حضرات، ماشاءاللہ حافظ بلال صاحب حسب معمول بڑے محبت بھری انداز میں پڑھتے ہیں، اور جیسے ہی میں پہنچا انہوں نے سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کیا، اور اس کا مقطع جہاں امام اہل سنت نے فرمایا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، in your holy court myself Ahmad Raza is bringing such a personality as a source of یعنی وسیلے کے طور پر as a mediator, as an intermediate in your holy court Ahmad Raza is bringing such a person, such a noble personality who is my Ghawth and Ya Rasul Allah the beloved son of yours۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، وہ کون؟ جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا یا رسول اللہ۔ پھر اس کے بعد منقبت پیش کی حضرت مولانا جمیل الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا بڑا پیارا کلام، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ Now there can be a question، سایہ غوث اعظم کا، we are under the protection of Sheikh Abdul Qadir Jilani رحمۃ اللہ علیہ، we believe in it, no doubt, but someone can object کہ غوث پاک کا سایہ آپ کے سر پر کیسے؟ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ کا سایہ؟ یعنی اللہ کا فضل، غوث پاک کا فضل کیوں کہتے ہیں؟ تو اس سے پہلے ایک اور بات قرآن کریم کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جس کا مفہوم یہ کہ کیا ہی اچھا ہوتا، how excellent it would be
کہ مسلمان اس بات پر راضی ہو جاتے جو اللہ نے دیا ورسولہ، اور اس کے رسول نے دیا. اب دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، دیتا اللہ ہی ہے، بٹ یہ اللہ سے جو اللہ نے دیا اور اس کے رسول نے دیا اس سے راضی ہونا یہ مومنین کی علامت ہے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ مسلمان اس بات پہ راضی ہو جاتے جو اللہ نے دیا اور اس کے رسول نے دیا. اور کیا وقالوا حسبنا اللہ، اور یہ کہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور رسول کا بھی ذکر یہاں پر موجود ہے. اب کیا پتہ چلا، آپ سے کوئی پوچھے حضرت آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کہیں گے الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے. سننے والا کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو اب شرکیہ الفاظ بول رہے ہیں. تو آپ کو جواب دینا ہے کہ یہ شرکیہ الفاظ ہوتے تو اللہ یہ کیوں فرماتا ما آتاہم اللہ ورسولہ، جو اللہ نے دیا اور اس کے رسول نے دیا. تو پتہ چلا کہ رسول کا کرم ہے کہنا یہ شرک نہیں، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات میں سے. لیکن ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں اس جواب سے. تو اس کا جواب بھی اللہ نے قرآن ہی میں دے دیا، اور یہی سورہ توبہ میں وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. دیکھیے بے نیاز کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ ہی تو بے نیاز کرتا ہے نا. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اور وہ جسے چاہے بندوں سے بے نیاز کر دے. لیکن ہم اللہ کے محتاج ہیں. اللہ بے نیاز کرنے والا ہے، لیکن رب فرماتا ہے منافقوں کو کون سی چیز بری لگی؟ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا، یہی نا کہ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ مسلمانوں کو اللہ نے بے نیاز کیا اور اللہ کے رسول نے بے نیاز کیا. تو بے نیاز کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ کی عطا سے رسول بھی بے نیاز کرتے ہیں. کسی کو برا لگتا ہے تو منافقین کے طریقے پر وہ چلتے ہیں. Now the choice is yours in the sense of those people. If you want to be on the path of Sahaba, then say Alhamdulillah, Allah اور اس کے رسول کا کرم ہے. And if you want to be in the path of the hypocrites, then say ہمارے چہرے بگڑ جاتے، وہ تمہارا پرابلم، منافقین کے چہرے بگڑ رہے ہیں، یہ قرآن کریم سے ثابت ہے. تو اللہ جسے چاہے نوازنے کی طاقت بھی عطا فرماتا ہے. اور اللہ نے اپنے نیک بندوں کو بھی، بعض بندوں کو اس لیے چنا ہے. یہ میں نہیں کہتا، طبرانی کی غالباً روایت ہے، دیگر کتب احادیث میں بھی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ عبادن، بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ہیں. اللہ has appointed some servants of his. ان للہ عبادن اختصهم لقضاء حوائج الناس. اللہ نے ان بندوں کو خاص فرما دیا، کس لیے؟ لوگوں کی حاجت روائی کے لیے. So Allah Ta'ala has appointed some people to make the people get relief from the difficulties through these pious servants of Allah. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ لوگ اپنی حاجتوں کو لے کر ان کے پاس آتے ہیں، یہ اللہ والے اللہ کی بارگاہ سے دعا کر کے ان لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرا دیتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین. اب اور آگے بڑھتے ہیں. چونکہ ہم نے کہہ دیا کہ سایہ غوث اعظم کا، that means under the protection of غوث اعظم. In other words, he is a means for the removal of the calamities. سبب دفع بلا کو دفع کرنے کے لیے سبب ہیں. اب غوث اعظم تو بہت بڑی چیز ہے، وہی سردار اولیاء ہے، لیڈر آف دی اولیاء، قطب الاقطاب ہے، فرد الافراد ہے، غوث الاغواث ہے، کیا کیا کہا جائے. سرکار غوث اعظم کے جو غلام ہیں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا یا غوث پاک، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث. جو آپ کی بارگاہ کا بچہ ہے نا وہ بھی اپنی جگہ کامل ہے، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث. واہ واہ. تو سرکار غوث پاک کی سچی غلامی سے اللہ تعالیٰ غوث پاک کے صدقے میں ولایت عطا فرماتا ہے. اور وہ غلام سرکار غوث پاک کے ظاہری زندگی کے دور کے صرف نہیں، قیامت تک وہ غلام ہمیشہ رہیں گے. اور جب تک یہ اللہ کے نیک بندے رہیں گے تب تک قیامت نہیں آئے گی. And this is a fact last 40 years. قیامت سے پہلے 40 سال جو ہوں گے اس میں کوئی مسلمان دنیا میں نہیں رہے گا.
صرف کفار رہیں گے اور آخری دن صرف کفار ہی دیکھیں گے. تو مسلمان جب تک رہیں گے قیامت نہیں آئے گی. اب دیکھیں قرآن کریم سورہ بقرہ غالباً آیت نمبر 251 وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ. یہ قرآن کریم کی آیت ہے، نص سے بات کر رہا ہوں، اور دعویٰ ان لوگوں سے ہے جو قرآن کو ڈائریکٹ سمجھنے کی کوشش کر کے ہم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. Now we invite you, if you want to refer to the Quran as a direct translation which is not correct, but for the sake of argument, you should believe that awliya are sabab daf'a bala. اللہ نے ان کو مینس بنایا ہے ریموول آف دی کیلمیٹیز کے لیے. آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھ لیں، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. مفہوم کیا؟ اگر اللہ تعالی بعض لوگوں کی مصیبتیں بعض لوگوں کے ذریعے حل نہ فرماتا، دفع نہ فرماتا پریشانی کو، اگر اللہ بعض لوگوں کے ذریعے یعنی انسان کے ذریعے دوسرے انسان کی پریشانیاں دور نہ کرتا تو زمین ختم ہو جاتی. لفسدت الارض. کیا پتہ چلا نص قرآن سے ثابت کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے مددگار ہیں اور دافع البلا ہیں. اور اسی آیت کے تحت مفسرون کو اٹھا لے. اینڈ ایز یوزول حافظ ابن کثیر کا میں ریفرنس دیتا ہوں تاکہ فالوورز آف وہابزم اپنی آنکھیں کھولے. اور مشرک ہم کو کہتے ہیں تو اپنے امام کو پہلے مشرک ثابت کرے. حافظ ابن کثیر نے کچھ حدیثیں اس آیت کریمہ کے تحت نقل کی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ لیدفع بالمسلم الصالح ام مئت اہل بیت من جیرانہ البلا او کما قال. کیا مفہوم ہوا؟ بے شک اللہ تعالی اپنے ایک ولی کے سبب. کتنے؟ ایک ولی. آپ کے ہاں کتنے اولیاء کرام ہیں ماشاءاللہ؟ جمعہ مسجد میں حضرت شاہ جمال آرام فرما رہے ہیں. اسی طرح پورٹ لوئس میں اور بھی بزرگان دین ہے. مولانا ابراہیم خشتر صاحب صدیقی ہے، بی بی آمینہ رضی اللہ عنہا کا مزار ہے، اور بھی مزارات ہیں. حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ اپنے ایک ولی کے سبب سے آس پاس رہنے والے 100 گھر کے لوگوں کی بلاؤں سے حفاظت فرماتا ہے. ان اللہ لیدفع بالمسلم الصالح ام مئت اہل بیت. 100 گھر نہیں، 100 لوگ نہیں، 100 گھر کے لوگوں کی. اگر ایک گھر میں 5 لوگ ہیں تو 500 لوگوں کی بلاؤں سے اللہ حفاظت فرماتا ہے. کس کے ذریعے؟ ایک ولی کے ذریعے. تو کیا پتا چلا؟ ولیوں کے ذریعے بلائیں دفع ہوتی ہے. پھر حافظ ابن کثیر نے بھی لکھا، دوسرے مفسرون اور محدثون نے بھی اس حدیث کو نقل کیا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں الابدال فی امتی 3 او کما قال. میری امت میں 30 ابدال ہوں گے which is a category of اولیاء. اور کچھ روایات میں 40 ابدال کا ذکر ہے، اور کچھ روایت میں 356 ابدال اولیاء کرام کا ذکر ہے. اب حضور علیہ السلام آگے فرماتے ہیں ان ابدال کے تعلق سے بہم، انہی اولیاء کے ذریعے تقوم الارض، زمین قائم ہے. آج ہم موریشس کی سرزمین پر بیٹھے ہیں، ہے چھوٹا سا آئیلینڈ، چاروں طرف سمندر ہے لیکن حفاظت میں ہے. کیوں؟ اللہ نے حفاظت میں رکھا. مالڈیوز چھوٹا آئیلینڈ ہے، لوگ بستے ہیں. سری لنکا چھوٹا آئیلینڈ ہے، پیپل آر لیونگ. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہر جگہ پانی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، اللہ نے حفاظت میں رکھا ہے. ہمارے آقا فرماتے ہیں اللہ زمین کو قائم رکھا ہی ولیوں کے سبب سے ہے. بہم تقوم الارض او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو اے نجدیو، اگر اولیاء سے دشمنی ہے تو زمین پہ رہنے کا حق بھی تو نہیں ہے. جب زمین اولیاء کے صدقے میں ہے تو اولیاء کے خلاف بولو گے تو زمین پہ رہنے کا حق کس نے دیا؟ اور آگے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وَبِهِمْ تُنصَرُونَ. انہی کے سبب سے اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے. وَبِهِمْ تُرْزَقُونَ. انہی کے سبب سے روزی عطا فرماتا ہے. ارے واہ، کیسی بات ہے یہ! تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر عجب کھانے غرانے والے. حضور علیہ السلام کا صدقہ کھا رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کا صدقہ اولیاء کے ذریعے اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے. کیوں؟ ہمارے آقا ہی نے فرمایا وَبِهِمْ تُرْزَقُونَ. ان کے ذریعے اللہ روزی دیتا ہے. اور وَبِهِمْ تُمْطَرُونَ. بارش بھی اللہ ان کے سبب سے نازل فرماتا ہے.
So now what we understand, awliya are means for the protection of the earth. اب یہ اولیاء کرام کی جماعت کا یہ عالم ہے تو سرکار غوث اعظم تو سردار اولیاء ہے، سلطان الاولیاء ہے، ان کی برکتیں کتنی ہوگی. تو اب یہ کہنا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، یہ شرک نہیں، بلکہ پہلے جملے میں مولانا جمیل الرحمن نے وضاحت کر دی کہ خدا کے فضل سے، اللہ کی عطا سے غوث اعظم کا سایہ ہمارے سروں پر ہے. تو شرک کی تو جڑ ہی کاٹ دی ہے. سبحان اللہ، رد شرک ہے خدا کے فضل سے، اور ہمارا عقیدہ اللہ کی عطا ہی سے سب کچھ ہو رہا ہے. پھر آگے سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ نے کچھ اپنے تعلق سے فرمایا. قصیدہ غوثیہ شریف انہی کا لکھا ہوا مبارک کلام ہے. جن کو یاد ہو بہت بڑی چیز ہے، یاد نہ ہو تو کوشش کرے یاد کر لے. ختم قادریہ میں یہ پڑھا جاتا ہے، اس کی انشاءاللہ بہت برکتیں ہمیں ملے گی. اس میں سرکار غوث پاک ایک جگہ پہ فرماتے ہیں، مقامکم العلا جمعا، اے جماعت اولیاء، بے شک اللہ نے آپ کو بلند رتبہ دیا ہے. مقامکم العلا جمعا ولیکن، لیکن مقامی میرا جو مقام ہے، اللہ نے جو مجھے مقام دیا ہے، فوقکم ما زال عالیہ، آپ تمام اولیاء کے مراتب جمع بھی کر لو، میرے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتے. مقامکم العلا جمعا ولیکن مقامی فوقکم ما زال عالی. جب سرکار غوث پاک کی یہ شان تو اعلیٰ حضرت بھی جھوم اٹھے. فرماتے ہیں اے غوث پاک، واہ کیا مرتبہ، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا. آگے کیا ہے؟ اونچے اونچے بڑے بڑے اولیاء کا تذکرہ ہو رہا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. اے غوث پاک، اولیاء کی جماعت میں جن کا ایک مقام ہے، وہ اولیاء بھی اتنے بلند کہ حدیث قدسی کی روشنی میں اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیری یا لا یعرفہم سوائی، جس کا مفہوم یہ رب فرماتا ہے میرے اولیاء میری رحمت کے سائے میں ہے، میرے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا. جب اولیاء کے مرتبے کو ہم نہیں جان سکتے تو سردار اولیاء کا مقام کیا جانے. اور امام علی مقام، امام حسن رضی اللہ عنہما کے مقام کو کون جان سکتا ہے. پھر انبیاء کرام اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیونڈ امیجنیشن. تو اب کیا فرمایا اعلیٰ حضرت نے؟ اونچے اونچوں کے بڑے بڑے اولیاء کے جو سر ہیں ان سے بھی مقام آپ کے قدم شریف کا زیادہ ہے. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. پھر آگے اور وضاحت فرماتے ہیں، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. Who can guess your rank or your highest rank? None can guess. اور غوث پاک کیوں؟ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوہ تیرا. آپ کے اس بلندی کا تو کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ آپ کے جو مبارک تلوے ہیں وہاں اولیاء کرام اپنی آنکھیں بچھانے میں فخر محسوس کرتے ہیں. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوہ تیرا. سبحان اللہ. پھر سرکار غوث پاک ایک جگہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں تحدیث نعمت کے طور پہ کہ اللہ نے مجھے ایسا مقام عطا فرمایا کہ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ جِبَالٍ، اگر میں اپنے راز جو اللہ نے مجھے سیکرٹس دیے ہیں اس کو پہاڑ پر نازل کر دوں. وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ جِبَالٍ فِي جِبَالٍ لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ، ریزہ ریزہ وہ پہاڑ ہو جاتا. اور فرمایا وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ، اگر میں سمندر پر اپنے راز کو ڈال دوں تو سمندر بھی سوکھ جائے. وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ، اگر میں اپنے راز کو آگ میں ڈال دوں تو آگ بھی بجھ جائے. اس میں علماء کرام نے بڑا نفیس کلام پیش کیا ہے. یہاں آگ سے کیا مراد ہے؟ سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ if I put my secrets on the fire, the fire would extinguish، وہ بجھ جائے. تو کون سی آگ؟ دنیاوی آگ یا جہنم کی آگ؟ تو دو معنی بتائے ہیں. ایک تو دنیاوی آگ سرکار غوث اعظم کے سیکرٹ کو برداشت نہیں کر سکتی، اور دوسرا معنی یہ بتایا کہ جہنم کی آگ. لیکن اے followers of Najdism, those who will listen to me later on, those who may listen to me, do not raise objections. کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ غوث پاک کے سیکرٹ سے ان کے جو اللہ نے مراتب دیے ہیں اس سے جہنم کی آگ کیسے بجھ جائے؟ How is it possible?
اگر حدیث پڑھے ہوتے تو پاسبلٹی مان لیتے. دا پرابلم از یو آر ناٹ ریڈنگ حدیث, یو آر ریفرنگ ٹو دا قرآن. اس طرح کے بس سرے سے پڑھ لیتے ہو, اس کے معنی پر غور نہیں کرتے. احادیث پڑھاتے ہو لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. مثال کے طور پہ, حضور اجازت ہے, مجھے اچھا نہیں لگتا حضور, مثال کے طور پہ ایک سنی عالم ایک حدیث پاک کو بیان کرے اور ایک غیر سنی حدیث پاک کو بیان کرے تو اس کا ڈیفرنس آپ سمجھ لیجئے. ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, مسلم شریف کی حدیث ہے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نا کہ اے بلال ایسا کون سا عمل آپ کرتے ہیں کہ میں نے جنت میں قدموں کی آہٹ آپ کی سنی. تو حضرت بلال نے فرمایا اس طرح, یا رسول اللہ کوئی خاص عمل نہیں کرتا, کوئی بڑا عمل نہیں کرتا, ہاں البتہ وضو کرنے کے بعد تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں. اب نجدی اس حدیث کو بیان کرے گا تو کہے گا دیکھو تحیۃ الوضو کی کتنی فضیلت ہے, ہمیں بھی چاہیے کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں. اور ہمارے سنی علماء بیان کریں گے تو یہ تو ضرور کہیں گے, ساتھ میں یہ بھی کہیں گے کہ مجھے بتائیے زمین سے آسمان کا ڈسٹنس ان لائٹ آف دی تفسیر 500 برس کا جرنی ہے, 500 years جرنی. اور آسمان کی گہرائی, دا ڈیپتھ آف دی اسکائی از آلسو اے جرنی آف 500 years. تو ایک آسمان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کتنے سال چاہیے؟ 1000 years. Why 500 to reach sky and the depth of the sky is also 500 years. 1000 سال چاہیے. اللہ نے کتنے آسمان بنائے؟ 7 سماوات, 7 آسمان بنائے, تو کم سے کم 7000 سال چاہیے. 7000 سال چاہیے کم سے کم. اور اس کے اوپر کتنے ہزار سال کی ڈسٹنس میں جنت ہے, اللہ بہتر جانے, اس کی عطا سے اللہ کا رسول جانے. اے نجدیو یوں کیوں, یہ کیوں نہیں کہتے ہمارے آقا جنت میں تشریف فرما ہے, ہزاروں سال کے ڈسٹنس پہ ہے, اور مدینہ شریف میں چلنے والے بلال کے قدموں کی آہٹ کو سن سکتے ہیں. تو جو نبی ہزاروں سالوں کے ڈسٹنس میں رہ کر سننے کی قدرت رکھتے ہیں, موریشس سے یا رسول اللہ کی صدا لگائے اور نہ سنے, یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا پھر دوسری بات, مدینہ شریف میں کیا صرف حضرت بلال چلتے تھے؟ ظاہر ہے ہزاروں لوگ چلے. How many people were walking on the surface of the earth in مدینہ شریف؟ لیکن حضور نے ڈائریکٹ حضرت بلال ہی سے پوچھا. یعنی یہ بھی جان لیا کہ اگرچہ ہزاروں لوگ چلتے ہیں, یہ عہد بلال ہی کی ہے. یہ بھی تو علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا پھر یہ کہ حضرت بلال کا یہ عمل حضور کو معلوم تھا, تبھی تو یہاں آ کر فرمایا he was aware of the action, تبھی تو اے بلال ایسا کون سا عمل. لیکن سوال, no, if prophet was aware, why did he question this, کہ کون سا عمل؟ ارے حضور کو تو معلوم تھا, اگر حضور پوچھتے نہ پوچھتے تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا؟ حضرت بلال کا مقام ہمیں کیسے معلوم ہوتا اگر حضور علیہ السلام سوال نہ کرتے؟ تو سوال کرنا اس بات کی دلیل نہیں کہ لا علمی ہے, بلکہ ان کی فضیلت کا دوسروں کو بتانا بھی مقصود ہوتا ہے. تو حدیث پاک سمجھے, حدیث پاک, ایک ہی حدیث پاک, when they say it's different, when our ulama say it's different. One more example, بخاری شریف, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر کہ جو فرائض کے بعد نوافل نماز کی کثرت کرتا ہے جنت میں نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا, اور جو روزے زیادہ نوافل رکھتا ہے حدیث کی شرح کے مطابق روزوں کے دروازے سے بلایا جائے گا, صدقہ زیادہ کرنے والے کو وہاں سے بلایا جائے گا. اس طرح کا فرمان ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ایسا بھی کوئی شخص ہے جن کو جنت کے تمام دروازوں سے پکارا جائے گا؟ This question elaborates کہ صدیق اکبر کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. Nothing is hidden from the sight of نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور نے کیا یہ فرمایا, دکھا دیجئے بخاری شریف میں, حضور نے یہ فرمایا کہ او ابو بکر, how do I know? Let me wait for Jibril alayhi salam. When he descends next time, I will raise this question. He will ask from Allah, and when he returns back, he will respond to me. Then I will respond to you. No! حدیث میں یہ نہیں, بلکہ حضور علیہ السلام نے انسٹنٹلی اس طرح فرمایا, ہاں ابو بکر آپ بھی انہی میں سے ہو. صرف آپ کا لفظ نہیں کہ آپ کو 8 دروازے سے پکارا جائے گا, آپ بھی انہی میں سے ہو جن کو 8 دروازوں سے پکارا جائے گا.
اے نجدیو تم کہتے ہو کہ حضور کو اپنی خبر نہیں تھی، بی بی فاطمہ کے اختتام کی خبر نہیں تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایڈوانس میں ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو 8 دروازے سے بلائے جائیں گے، مطلب تمام اعمال میں سب سے آگے یہ لوگ ہوں گے۔ اور جنت میں جائے گا کون؟ ایمان والا، چاہے کتنا عمل کر لے، جیسے ابلیس نے تو لاکھوں برس عمل کیا، جنت میں جائے گا؟ کیوں؟ ایمان نہیں ہے۔ ایمان ہوگا تو ہی جنت میں جائے گا۔ تو یہ نہیں کہ ہر طرح اعمال میں آگے رہو تو تمہیں یہ فضیلت ملے گی، نہیں، ایمان پر خاتمہ ہوگا تو ملے گی۔ ہمارے آقا نے فرمایا، او ابو بکر یو آر ون آف دوز پیپل، مطلب میں ان سب کو جانتا ہوں اعمال میں کتنے آگے، اور وہ ایمان کی حالت ہی میں دنیا سے جائیں گے۔ This is also the knowledge of the unseen of نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی بات کر دی تو یہ بھی کلیئر کر دوں، حضور علیہ السلام کی لخت جگر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ جو کہتے ہیں کہ میری بیٹی بھی اگر چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ کاٹوں گا، اور یہ فرمایا کہ میں بروز قیامت تمہاری مدد نہیں کر پاؤں گا، یہ کہنا کہ دیکھو حضور تو اپنی بیٹی کی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ This is their idiotic question. Why? یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام بی بی فاطمہ کی مدد نہیں کریں گے، جبکہ حضور نے جنتی عورتوں کے سردار پہلے ہی سے بتا دیا ہے۔ She is the queen of the women of Jannah، یہ تو بشارت دے ہی دی ہے، تو یہ حدیث کیوں نظر نہیں آتی؟ تو اس حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ even if they are my family members، اگر ایمان نہیں لاتے تو میں مدد نہیں کروں گا، جو ایمان کے ساتھ ہے اس کی مدد ہوگی۔ تو ہمیں ایک پیغام دیا ایمان کی اہمیت کا، نہ کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے برائی کی گئی، بلکہ ان کی تو فضیلت بیان کر دی گئی ہے۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا، سیدنا صدیق اکبر کا مقام حضور نے بتا دیا، ایمان کی حالت میں جائیں گے یہ بھی بتا دیا، اور ان کے ساتھ کتنے لوگ ہوں گے جن کے اعمال اس طرح کے ہوں گے اور وہ بھی ایمان کی حالت میں جائیں گے، یہ بھی حضور نے بتا دیا۔ لیکن کسی صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے معلوم دنیاوی زندگی میں آپ کے بعد ہم لوگ کب تک رہیں گے، دوسرے لوگ کب تک رہیں گے؟ نو، بیکاز the Sahaba's عقیدہ was Allah has granted the knowledge of the unseen to his most beloved رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور امام بخاری نے تو باب ہی باندھ دیا، باب اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی قیام الساعہ، چیپٹر ہی حدیث کا باندھ دیا کہ حضور علیہ السلام نے قیامت تک ہونے والی تمام باتوں کا اظہار کر دیا، اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی قیام الساعہ۔ میں عرض کر رہا تھا غوث پاک، آگ بجھ جاتی ہے کیسے؟ ایک تو دنیاوی آگ اور دوسرے جہنم کی آگ۔ حدیث پڑھے ہوتے تو اعتراض نہیں کرتے۔ اب سنیے حدیث پاک۔ ایک روایت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب ایک مومن بروز قیامت پل صراط سے گزرے گا، پل صراط کدھر ہے؟ جہنم کے اوپر ہے، اس کو کراس کرنے کے بعد ہی جنت میں جائے گا۔ جب ایک مومن پل صراط سے گزرے گا، جہنم کہے گی اے اللہ کے بندے جلدی سے جا، تیرے نور سے کہیں میں بجھ نہ جاؤں، تیرے نور سے میں بجھ نہ جاؤں، جلدی سے چلے جاؤ۔ ایک مومن کی یہ شان ہے کہ جہنم کی آگ اس کے نور سے بجھ سکتی ہے، تو غوث اعظم پیران پیر روشن ضمیر رضی اللہ عنہ نے اگر یہ فرما دیا تو اعتراض کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ Refer to the hadith, then try to understand. We won't understand the maqam. Try to realize that he has a higher rank. اور آخری بات، حضور غوث پاک فرماتے ہیں وَمَا مِنْهَا شُهُورٌ أَوْ دُهُورٌ تَمُرُّ وَتَنْقَضِي إِلَّا أَتَالِي وَتُخْبِرُنِي بِمَا يَأْتِي وَيَجْرِي وَتُعْلِمُنِي فَأَقْصِرْ عَنْ جِدَالِي، کہ ہر مہینہ شروع ہونے سے پہلے میرے پاس آ کر اس مہینے میں کیا کیا ہونے والا ہے اس کی خبر دیتا ہے۔ وَمَا مِنْهَا شُهُورٌ أَوْ دُهُورٌ، ہر زمانہ ہر مہینہ مجھے آ کے خبر دیتا ہے، کیا؟ تَمُرُّ وَتَنْقَضِي إِلَّا أَتَالِي وَتُخْبِرُنِي، مجھے خبر دیتا ہے، بِمَا يَأْتِي، جو آنے والا ہے، وَيَجْرِي وَتُعْلِمُنِي، مجھے خبر دیتا ہے، اور مجھ سے ڈر کے رہو، میرے معاملات میں بی الرٹ، بی ویجیلنٹ، میرا مقام معمولی نہیں ہے۔ اب اس پر بھی اعتراض کہ غوث پاک نے ایسے کیسے فرما دیا؟ This is fabricated, it is impossible. If they refer to the hadith, they wouldn't raise this question. حدیث پاک کیا؟ آئیے بخاری شریف
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے قلم بنایا، قلم کو حکم دیا اکتب، رائٹ، لکھو. قلم نے پوچھا یا اللہ ما اکتب، کیا لکھوں؟ اب یہ سوال اگر قلم نے کیا کیا لکھوں تو اس کا مطلب قلم کو اللہ نے علم دے دیا ہے. That is why it is asking, Ya Allah, what should I write? I have the capability. You have given me knowledge. You have given me the capacity. What should I write, oh Allah? اللہ نے فرمایا اکتب، قلم کہتا ہے ما اکتب، میں کیا لکھوں؟ تو حدیث کے الفاظ اس طرح اللہ نے فرمایا تقدیر کے، مخلوق کی تقدیر، صرف انسان کی تقدیر نہیں، تمام کریشن کی تقدیر لکھو. اور قلم نے تمام مخلوق کی تقدیر اللہ کے حکم سے لوح محفوظ میں لکھا. اب لوح محفوظ میں کیا ہے؟ ما کان، جو کچھ ہو چکا، وما یکون، جو کچھ ہونے والا ہے. اے نجدیو، تعجب اس بات پر ہے، ہم کہتے کہ حضور کو اللہ نے ما کان وما یکون کا علم دیا تو آبجیکشن، امپاسبل. اللہ نے قلم کو ما کان وما یکون کا علم دیا، لوح محفوظ کو ما کان وما یکون کا علم دیا، تب کیوں آبجیکشن نہیں کیے؟ That means you have animosity towards نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بغض وہاں پر ہے. حضور علیہ السلام کی شان کے تم قائل نہیں ہو، تم منکر ہو. اگر واقعی میں تم یہاں توحید کی بات کرتے تو اس حدیث کو موضوع کیوں نہیں کہتے کہ قلم کے پاس یہ علم کہاں سے آ گیا، کیسے ممکن ہے، یہ تو اللہ کے برابر ہو جائے گا. ارے ما کان وما یکون اگر اللہ کے برابر کہتے ہو تو اس کا مطلب اللہ کے علم کو ہم نے لمیٹڈ کر دیا ہے اور اللہ کا علم اس کی کوئی حد نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے لوح محفوظ میں قلم کے ذریعے تحریر کیوں کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ بھول جائے گا؟ اللہ تو بھولنے سے پاک ہے. اللہ کو تو معلوم ہے کہ کون کیا کرے گا، کب کرے گا. everything is known to Allah. So why did Allah write? Why did He command to write on the tablet, divine tablet, لوح محفوظ میں؟ تو علماء فرماتے ہیں اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے اور فرشتے یہ دیکھیں لوح محفوظ میں کیا لکھا ہوا ہے، اور اللہ کے نیک بندے لوح محفوظ کو دیکھ کر دعا کرتے ہیں اور لوگوں کی تقدیر بدل دیتے ہیں. اور یہی سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ میری آنکھیں ہمیشہ لوح محفوظ میں رہتی ہے. اور غوث پاک نے کتنوں کی تقدیر جو بری تھی بھلی کر دی. حضور مفتی اعظم ہند نے کیا خوب فرمایا، اے غوث پاک جو قسمت ہو میری بری اچھی کر دے، جو عادت ہو بد کر بھلی غوث اعظم. تو سرکار غوث اعظم ولیوں کے سردار، تو اس کا مطلب انہوں نے جو بتایا، فرمایا کہ لوح محفوظ میری آنکھوں کے سامنے، that means it's a reality. Why? Allah wrote it for the sake of His pious servants, for the sake of His angels. Allah is free from forgetfulness. اب پتا چلا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لوح محفوظ ہے، تو آپ کی تقدیر کیا ہے، میری تقدیر کیا ہے، ان کی تقدیر کیا ہے، برائی کرنے والوں کی تقدیر کیا ہے، سب غوث پاک جانتے ہیں. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. اور مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، کیوں نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اور فرماتے ہیں یا غوث پاک، حضور علیہ السلام کے بارے میں رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ We have exalted your remembrance for your sake. حضور کے صدقے میں اللہ نے آپ کے ذکر کو بھی بلند فرما دیا ہے. تبھی تو آپ دیکھیں سنی مسلمان موریشس کا ہو یا کہیں کا بھی ہو، ربیع الاول شریف میں میلاد خوب مناتا ہے، ربیع الاخر شریف میں 11ویں خوب مناتا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے، سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا. تو سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ تقدیر دیکھتے ہیں اور ہمارے لیے دعائیں فرماتے ہیں. اس پر بھی حدیثیں ہیں انشاءاللہ کسی اور موقع پر، لیکن بتانا یہاں یہ چاہ رہا ہوں، جب غوث پاک تقدیر دیکھتے ہیں تو چاند اور سورج یعنی مہینہ اور ہفتہ یہ آ کر بتاتا کیوں ہے؟ سرکار غوث پاک نے فرمایا ہر مہینہ مجھے آ کر بتاتا ہے کہ اس مہینے میں یہ ہونے والا ہے. When everything is known to him by the bestowal of Allah, he can see what is going to happen. رجب میں کیا ہوگا، شعبان میں کیا ہوگا، جب جانتے ہیں تو مہینہ کیوں بتا رہا ہے؟ تو اس میں حکمت علماء یہ بتاتے ہیں، یہاں حکمت یہ ہے کہ غوث پاک تو جانتے ہیں لیکن مہینہ بھی ادب سے حاضر ہوتا ہے. اے سردار آپ جانتے تو ہیں لیکن میں بھی آپ کے سامنے آ کر خبر پیش کر دیتا ہوں، تبرکاً آپ کے سامنے آ کے پیش کر دیتا ہوں. تو یہ بھی اللہ کی مخلوق اللہ والوں کے ہو جاتے ہیں. کیوں؟
حدیث کی روشنی میں من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ کی مخلوق اس کی ہو جاتی ہے۔ محترم حضرات، سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کا مقام ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ بس ایک چیز ہے، ہمارے علماء ہمیشہ بتاتے ہیں غوث پاک کا دربار وہ ہے، اللہ بار بار زیارت نصیب کرے، وہ دربار ہے چاہے اب تصورات میں ہو یا چاہے فزیکل پریزنس ہو، غوث پاک کی بارگاہ میں کبھی بھی حاضری ملے اپنے کو ایمٹی کر کے جانا ہے، ایک دم خالی۔ اگر ہم کچھ سمجھ کے جائیں گے کہ میں کچھ ہوں تو جو ہے وہ بھی چلا جائے گا، اگر خالی ہو کر جائیں گے تو غوث پاک نواز دیں گے، ایسا نوازیں گے کہ اس غلام کا بھی کمال دیکھا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔